نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام سامعین و سامعات، میں نے پہلے سبق کی دوسری آڈیو میں آپ کے سامنے ان احادیث میں سے چند احادیث پیش کی تھیں جن میں نبی علیہ السلام نے حضرت مہدی علیہ رضوان کے نام، ان کے والد کے نام اور ان کے نسب کے بارے میں تصریح فرمائی تھی کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور وہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ باقی حضرت مہدی علیہ رضوان کا لقب وہ مہدی ہوگا، چونکہ مہدی ہدایت سے ہے اور حضرت مہدی علیہ رضوان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملے گی۔ علامہ سید برزنجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَقْبُهُ الْمَهْدِي لِأَنَّ اللَّهَ هَدَاهُ لِلْحَقِّ، کہ حضرت مہدی کا لقب مہدی ہوگا، اور مہدی لقب کی وجہ کہ ان کی رہنمائی اللہ کی طرف سے ہوگی۔ پھر فرماتے وہ جابر، کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا لقب جابر بھی ہوگا، لِأَنَّهُ يُجْبِرُ قُلُوبَ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ امت محمدیہ کے قلوب پر مرہم رکھنے والے ہوں گے، کہ ان کی آمد سے پہلے تو امت محمدیہ کے احوال بڑی پستی میں ہوں گے، ظلم و ستم ہوگا، قتل عام ہوگا، امت محمدیہ مصائب تکالیف پریشانی میں مبتلا ہوگی، اور ان کی آمد کی برکت سے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو راحت، چین، اطمینان، امن عطا فرما دیں گے۔ اور حضرت امام مہدی کی کنیت کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق ان کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی، اور دوسرے قول کے مطابق ان کی کنیت ابو القاسم ہوگی۔ علامہ سید برزنجی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الارشاد صفحہ 193 پر فرماتے ہیں وَكُنِيَّتُهُ ابو عبداللہ وفی الشفاء للقاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ ان کنیتہ ابو القاسم، کہتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق حضرت مہدی کی کنیت ابو عبداللہ، جبکہ دوسرے قول کے مطابق حضرت مہدی علیہ رضوان کی کنیت ابو القاسم ہوگی۔ قابل احترام سامعین و سامعات، حضرت مہدی علیہ رضوان کا جیسے نام، ان کے والد کا نام اور ان کے نسب کے بارے میں احادیث موجود ہیں، ایسی حضرت مہدی علیہ رضوان کے حلیے کے بارے میں بھی احادیث موجود ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی ایک روایت سنن ابی داؤد شریف میں موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں ان نبنی ھذا سید کما سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت علی اپنے بیٹے حضرت حسن کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سید ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سید نامزد کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَاسَ یخرج من صلبہ رجل، کہ ان کی اولاد سے ایک شخص آئے گا اور اس کا نام بھی اسم نبیکم، تمہارے نبی کے نام پر ہوگا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ اخلاق اور سیرت اور کردار میں میرے بیٹے حسن کے مشابہ ہوگا، لیکن شکل و صورت میں وہ حسن کے مشابہ نہیں ہوگا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ نے اس کے بعد ان باتوں کو ذکر کیا جو نبی علیہ السلام نے حضرت مہدی کے عدل و انصاف اور ان کی حکومت کے بارے میں، خلافت کے بارے میں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح ایک روایت مجمع البحار جلد دوم میں بھی موجود ہے، وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ المہدی منا، مہدی میری اولاد سے ہوگا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی کی ناک وہ پتلی ہوگی اور بلند ہوگی، پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح زمین پہلے ظلم و زیادتی سے بھری ہوگی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی خلافت اپنی خلافت کے قائم ہونے کے بعد 7 سال تک زندہ رہیں گے، ان کی خلافت 7 سال تک قائم رہے گی۔ اسی طرح ایک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی سنن ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے۔ اس میں حضرت ابو سعید خدری حضور کا ارشاد نقل کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ المہدی منی اجل الجبہتی اقن الانفی، کہ امام مہدی جو ہے وہ میری اولاد سے ہوں گے، ان کا چہرہ خوب نورانی روشن ہوگا، چمکدار ہوگا، ناک ستواں یعنی پتلی ہوگی اور بلند ہوگی۔ پھر آگے نبی علیہ السلام نے ان کی حکومت کے بارے میں، خلافت کے بارے میں فرمایا کہ وہ زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔
تو یہ روایات اور اس طرح کی روایات میں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا حلیہ موجود ہے کہ وہ حضرت حسن کے مشابہ ہوں گے، ان کا چہرہ روشن نورانی ہوگا، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی، پیشانی چوڑی ہوگی۔ یہ حلیہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا حضرت امام مہدی کا۔ اب ہم مہدویت کی جھوٹے دعوے دار مرزا غلام قادیانی کو لیں۔ مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ مہدی ہونے کا ہے، تو ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں کہ تمہارا مرزا، اس میں تو کوئی ایک علامت بھی ان میں سے نہیں پائی جاتی۔ قادیانیوں کو ہم کہتے ہیں کہ تم نے یہ دعویٰ مہدویت لیا کہاں سے، تمہارے مرزے نے مہدویت کا نظریہ لیا کہاں سے؟ تو ظاہر بات ہے کہ قادیانی جواب میں کہیں گے حدیث سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی آئیں گے، آپ نے بشارت دی کہ میری امت میں ایک شخص آئے گا، اس کی خلافت قائم ہوگی، اس کا نام مہدی ہوگا، امام مہدی ہوں گے، اس کی بیعت کرنا، اس طرح کی باتیں قادیانی کریں گے اور کرتے ہیں کہ امام مہدی مرزا ہے، اس کی بیعت کر لو، حضور نے بیعت کی بڑی تاکید کی تھی۔ تو ہم ان قادیانیوں سے کہتے ہیں جن روایات سے تم نے دعویٰ مہدویت لیا وہ روایات ذرا سامنے لاؤ۔ اب وہ روایات حضرت مہدی کے نام کے حوالے سے ہوں، یا حضرت مہدی علیہ رضوان کے حلیے کے حوالے سے ہوں، یا حضرت مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے پہلے کے حالات کے حوالے سے ہوں، یا ان کے ظہور خلافت کے حوالے سے ہوں، یا ظہور کے بعد کے حالات کے حوالے سے ہوں، ان میں سے کوئی ایک علامت بھی مرزا غلام قادیانی میں نہیں پائی جاتی۔ جیسے آپ نام کو لیں، ان کے نسب کو لیں، ان کی حلیوں کو لیں، تو ان احادیث میں جو ہم نے پہلے سبق کی دوسری اور تیسری آڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی، ان میں حضرت امام مہدی کا نام محمد بیان ہوا، جبکہ آپ مرزا غلام قادیانی کو دیکھیں تو اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان احادیث میں حضرت مہدی علیہ رضوان کے والد کا نام عبداللہ بیان کیا، مرزا غلام قادیانی کے باپ کا نام تو غلام مرتضیٰ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت مہدی کے نسب کے بارے میں فرمایا کہ وہ میری آل سے ہوں گے، فاطمی ہوں گے، حسنی یا حسینی سید ہوں گے۔ اب مرزا غلام قادیانی کو دیکھیں تو اصلاً اس کا خاندان مغل ہے، لیکن مرزا قادیانی نے اپنے مختلف دعووں کو ثابت کرنے کے لیے اپنے خاندان اور نسب کو بھی بدلا ہے۔ چنانچہ کبھی وہ فارسی بنا ہے، کبھی وہ چینی بنا، کبھی سید بنا، کبھی بنی اسرائیلی بنا ہے۔ اس پر آئندہ انشاءاللہ اسباق کے اندر ہم تفصیلاً گفتگو بھی کریں گے۔ برل ان روایات کے اندر جو نام ہے مرزے کا وہ نام نہیں، جو ان کے والد کا نام مرزے کے باپ کا وہ نام نہیں، جو ان کا نسب مرزا کا وہ نسب نہیں۔ پھر حضرت مہدی علیہ رضوان کی کنیت بیان ہوئی ابو عبداللہ یا ابو القاسم، مرزا قادیانی کی کوئی کنیت ہی نہیں تھی، البتہ بچپن میں مرزا قادیانی کو دسوندی اور سندھی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ پھر ان احادیث میں ظہور مہدی کے بارے میں وضاحت کے ساتھ یہ بیان ہوا کہ ان کا ظہور جب ہوگا اس وقت زمین ظلم و ستم سے بھری ہوگی، اور جب مہدی آ جائیں گے تو زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و ستم ختم ہو جائے گا۔ قادیانی طبقہ دیکھے کہ جب مرزا غلام قادیانی آیا تو اس وقت قتل کتنا تھا، چوری کتنی تھی، ڈاکہ کتنا تھا، ظلم کتنا تھا، تشدد کتنا تھا، اس وقت فتنے کتنے تھے، اور تمہارے مرزا غلام قادیانی کے آنے کے بعد وہ قتل، ڈاکہ، چوری، فتنے، وہ ظلم و ستم بڑا ہے یا کم ہوا؟ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں گے، غیر جانبدار ہو کر دیکھیں گے، تو یقیناً ہر ایک قادیانی کہے گا ظلم و ستم بڑا ہے، کم نہیں ہوا۔ پھر ان احادیث میں دیکھیں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ ان کی آمد سے پہلے دلوں سے محبت الفت اٹھ چکی ہوگی، کینہ پیدا ہو چکا ہوگا، جب وہ آ جائیں گے تو دلوں میں محبت الفت پیدا ہو جائے گی۔ مرزا غلام قادیانی جب آیا اس وقت مسلمانوں کی باہمی دلوں میں محبتیں کتنی تھی، الفتیں کتنی تھی، اور اب دیکھیں زیادہ ہوئی ہیں کم ہوئی ہیں؟ تو یقیناً یہ جو محبت الفت بھائیوں کے درمیان ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے، دشمنیاں بڑھ گئی ہیں، نفرتیں بڑھ گئی ہیں، کینے بڑھ گئے ہیں۔ پھر ان حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی خلافت 7 سال ہوگی، وہ خلیفہ ہوں گے۔ مرزا غلام قادیانی کو دیکھیں، اسے تو ایک دن کے ایک لمحے میں بھی
خلافت نصیب نہیں، حکمرانی نصیب نہیں ہوئی، اور پھر اس زمین کے ایک بالغ حصے پر بھی خلافت نصیب نہیں ہوئی، وہ تو ساری زندگی انگریز کا غلام رہا، مر گیا تو اس کی ذریت وہاں انڈیا میں ہندوؤں کی غلام بن گئی، پاکستان میں مسلمانوں کی غلام بن گئی، جو یورپ بھاگ گئے وہ وہاں پر عیسائیوں کی، یہودیوں کی اور مختلف ممالک میں کافروں کے غلام بن گئے۔ پھر حضرت امام مہدی رضوان کے بارے میں جو سرکار نے فرمایا کہ ان کی ناک پتلی ہوگی، اٹھی ہوگی، لمبی ہوگی، پیشانی چوڑی ہوگی، چہرہ روشن ہوگا، اور احادیث میں جو امام مہدی رضوان کے بارے میں آیا کہ ان کے دانت کھلے ہوں گے اور دانتوں سے ایک نور نکلتا ہوگا، آیا مرزا غلام قادیانی کا چہرہ، صورت، حلیہ ایسا ہے؟ مرزا غلام قادیانی کی تو تصویر کو دیکھیں تو تصویر کو دیکھتے ہی بندہ تف کرتا ہے۔ قادیانی تو اس کی تصویر شرمندگی کی وجہ سے پیش نہیں کر پاتے۔ دیانت داری سے غیر جانبدار ہو کر قادیانی، کوئی بھی ایسا قادیانی جس کی صورت کچھ بہتر ہو، وہ اپنے چہرے کو شیشے کے سامنے لائے اور مرزا غلام قادیانی کی تصویر کو رکھے، خود فیصلہ کرے وہ زیادہ خوبصورت ہے مرزا غلام قادیانی۔ تو یہ علامات جو نبی علیہ السلام نے حضرت مہدی علیہ رضوان کی بیان کی، ان میں سے کوئی ایک علامت بھی مرزا غلام قادیانی میں نہیں پائی جاتی۔ مرزا غلام قادیانی اپنے دعوے مہدویت میں ویسے ہی جھوٹا ہے جیسا کہ فرعون اپنے دعوے خدائی میں جھوٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ قادیانیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، راہ ہدایت دکھائے اور راہ ہدایت پر انہیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔